دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ نظریاتی طور پہ جماعت اسلامی اور میرے درمیان نظریاتی اختلافات رہے ہیں اور شاید اب بھی ہوں، اور یہ خلیج کافی وسیع تھی، مگر اس کے باوجود یہ جو کانفیڈنس ہے اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں اور کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ جتنے بھی لوگ کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں، چاہے ان میں کوئی بھی اختلافات ہوں، ان کو الگ کر کے اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کراچی ایک بہت دولت مند شہر ہے، رسمی اور غیر رسمی طور پہ بہت ریونیو یہاں کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اچھی سندھ کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، سب سے اچھی یونیورسٹیز یہاں ہیں، میڈیا کا یہ سینٹر ہے، بزنس کا یہ سینٹر ہے، 25% پاکستان کی جی ڈی پی کراچی جنریٹ کرتا ہے۔ تو اس کو قبضے میں رکھنا ایک طرح سے سیاسی جماعتیں جو ہیں مختلف ایتھنیسٹیز کی، یہ ان کا مقصد ہو گیا ہے، اور اس تقسیم میں کراچی کو بہت نقصان پہنچا ہے اور اب بھی پہنچ رہا ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ وہ لوگ جو کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں، جو بھی ان کا نظریہ ہو، اس کو فی الحال الگ رکھیں اور اکٹھے ہو کے ایک 1 پوائنٹ پروگرام پہ کام کریں۔ اور وہ 1 پوائنٹ پروگرام یہ ہے کہ کراچی میں لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ یہ بیوروکریٹک نظام ہم نے دیکھ لیا، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس واسطے کراچی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ 1 پوائنٹ پروگرام ہو کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ چاہیے، با اختیار لوکل گورنمنٹ چاہیے، ریپریزنٹیٹیو لوکل گورنمنٹ چاہیے، اور کراچی کی منصوبہ بندی اور کراچی کی مینجمنٹ اس لوکل گورنمنٹ کے حوالے ہو، اور اس لوکل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہو وہ کراچی کا ناظم یا میئر ہو، جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہوا کرے، بجائے اس کے کہ کاؤنسلرز کے ذریعے الیکٹ ہو، کیونکہ اس میں ہیرا پھیری کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو کے یہ کرنے کی کوشش کریں، جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں، غیر رسمی انجمنیں، این جی اوز، وہ بھی اس میں شامل ہوں، اگر کوئی فرد ہیں وہ انفرادی طور پہ بھی شامل ہوں، تو ایک موومنٹ بن سکتی ہے، اور شاید اس موومنٹ کے نتیجے میں ہم ایسی لوکل گورنمنٹ قائم کر سکیں، اور ہم کراچی کی آبادی کا صحیح اندازہ بھی لگا سکیں۔ وہ الیکشن کے ذریعے سے پتہ لگ جائے گا کہ آبادی کیا ہے۔ لیکن جو کراچی کا انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس کے میں خلاف نہیں ہوں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ حل کر سکے گا مسائل شہر کے یا نہیں۔ یہ جو بی آر ٹیز ہیں آپ کی اور سرکولر ریلوے ہے، اگر یہ مکمل بھی ہو جائیں پوری طرح، جو کراچی کی 2.4 ملین ٹرپس ہیں اس کی یہ 10% سے بھی زیادہ کیٹر نہیں کر سکتی، تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرضے پہ بن رہی ہیں بیشتر، تو ہم قرضہ کیسے لوٹائیں گے اس کا؟
یہ بھی ایک سوال ہے جو پوچھنا پڑتا ہے۔ اب مثلا گرین لائن ہے، وہ گرین لائن کا جو کوریڈور ہے اس پہ جو لوگ رہتے ہیں یا جو اسے استعمال کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اس سے، مگر باقی شہر بھی ہے۔ سرکولر ریلوے جو ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ 5 لاکھ لوگ اس سے سفر کر سکیں گے، مگر وہ بن بھی پائے گی یا نہیں بن پائے گی، ان کو چلائے گا کون، مینیج کون کرے گا، یہ بھی مسئلے اٹھیں گے۔ پھر بسیں جو ہیں 5 6 7 سال بعد ان کو ریپلیس کرنا ہوگا، تو ان چیزوں کو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ بن بھی جائیں تو اکثریت جو ہے کراچی والوں کی، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس اکثریت کو بسوں کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ بسیں نہیں آئیں گی یہ ان کے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ اور اگر بسیں نہیں آپ دے سکتے تو آپ چنچی کی اجازت دے دیجئے کہ وہ واپس آ جائے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم ایک افورڈیبل سواری تو مل سکے۔ ان سارے منصوبوں میں جو کراچی کے لیے منظور بھی ہوئے ہیں یا جو ڈیولپ کیے گئے ہیں، وفاق کا اور صوبے کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا جو جھگڑا رہا ہے وہ اونرشپ کا رہا ہے، کہ اس کی اونرشپ کس کی ہوگی، وفاق کی ہوگی یا صوبے کی ہوگی۔ اس میں یہ بھی ہے ایک مسئلہ کہ ان کی جو حساب لگایا گیا تھا ان کے بارے میں، اس پہ بھی وفاق اور صوبے کے اختلاف رہے۔ تو اس جھگڑے کے نتیجے میں بہت سارے منصوبے جو کراچی کے لیے پروپوز کیے گئے ان پہ کبھی عمل نہیں ہوا۔ یہ جو رسالہ نکلا ہے فرائیڈے اسپیشل، اس میں میرا بھی ایک مضمون ہے جس پہ میری جو رائے ہے کراچی کے بارے میں اور مسائل کے بارے میں جو حل تلاش کرنے کی کوشش ہے وہ میں نے بیان کی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو رسالہ ہے، یہ جو شمارہ ہے، یہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہت اہم ہے، اور امید ہے کہ یہ جو اس میں معلومات ہیں ان پہ گفتگو رہے گی۔